میں طیب اعجاز ہوں. امید کرتا ہوں تمام تر لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک ولاگ کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو میں کمپلیٹلی ایڈریس کروں گا اس ویڈیو میں. اب آئی نو اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور بعض لوگوں کو بات اچھی لگتی ہے, بعض لوگوں کو بری لگتی ہے. ایز اے سیلز مین ہمیشہ سے ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس ہاں میں ہاں بھریں, ایک ہاتھ میں مکھن رکھیں, دوسرے ہاتھ میں چونا رکھیں, حسب ضرورت لگاتے رہیں, عیش کی زندگی گزاریں, کسی سے کاؤنٹر کریں نہ, پوچھیں نہ, کوئی کسی کی بات اگر غلط بھی ہے کہیں ٹھیک ہے, کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ ہمیشہ ایز اے سیلس کے زمرے میں سکھایا جاتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی میرے سے یہ ہوتا نہیں ہے. مجھے کوئی بات غلط لگتی ہے, میں بات کرتا ہوں, میں آرگومنٹ کرتا ہوں, جنریٹ کرتا ہوں, میں ڈسکشن کرتا ہوں, ناٹ این آرگومنٹ, تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک پرابلم ہے, سب کو نہیں کچھ کو. دیکھیں ایک چیز بہت کلیئرٹی کے ساتھ, اگر آپ نے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو آپشنس, یا کریں یا نہ کریں. میرا کام ہے سیلس کرنا, میرا کام ہے میں روزانہ ایڈوائس کروں گا کہ یہ پلاٹ لے لیں, وہ پلاٹ لے لیں, اٹ از مائی جاب, میں کرتا رہوں گا. یو ہیو یور اوپینین, آپ پیسے آپ کے پاس ہیں, آئدر یو ہیو ٹو انویسٹ, آئدر یو ڈونٹ ہیو ٹو انویسٹ. انویسٹمنٹ کے پروسیجر میں مجھے یا میرے جیسے باقی لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ڈیل ہوگی ہمیں پیسے ملتے ہیں, یعنی ہمارا کام یہ ہے. لیکن زیادہ تر انویسٹمنٹ کا فائدہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ پراپرٹیز آپ لوگوں کی بنتی ہیں. اب مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو رہتے ملک سے باہر ہیں, جنہوں نے انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ کرنی ہے, پیسہ بھی یہاں پہ لگانا ہے, آنا جانا بھی یہاں پر ہے, لیکن اس ملک کو گالی بھی دینی ہے, اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو گالی بھی دینی ہے, اور پھر ماننا بھی نہیں ہے. اب کل کا ایک حیرت انگیز ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے رابطے میں ہوئے, میں نے ان کو پراپر ایک گائیڈنس دی ایک سیکٹر کے حوالے سے, اور اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ میرے تھرو بھی نہیں تھی, بہت ٹائم پہلے تھی, اور 2006 سے انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو کرنٹ ایویلیوشن میں نے ان کو بتائی کہ اب یہ کرنٹ ایویلیوشن ہے, اور بتایا کہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی, اب اس کے آنے والے ٹائم پہ یہ ہوگا. اینڈ ہی واز لائک کہ جی پاکستانی سارے جھوٹے ہیں, یہ سارے چور ہیں, ہر چیز جو ہے ادھر خراب ہے. تو میں نے پہلے ان سے سوال پوچھا, اگر یہ پاکستانی چور ہیں, اگر یہ جھوٹے ہیں, تو آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ مت کریں. کوئی زبردستی تو انویسٹمنٹ نہیں کھینچ سکتا نا آپ سے. پرابلم یہ ہے کہ پیسہ بھی یہاں لگانا ہے. معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ جب ملک سے باہر ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے, لیکن جب دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو دفن بھی اس مٹی میں کیا جائے. لیکن گالی بھی پھر پاکستان کو دینی ہے, برا بلا بھی پاکستانیوں کو کہنا ہے. اگر مسئلے ہیں, ایک نہیں 600 مسئلے ہوں گے, بیٹھیں سامنے, فیس کریں چیزوں کو, وسرام کر رہا ہے. ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈو یو تھنک ہم لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی باہر جانے کی؟ ڈو یو تھنک ایکچولی نہیں ہوگی؟ کنسسٹنٹلی اگر میں اپنی بات کروں, کنسسٹنٹلی میڈلز اور میرے پاس ٹرافیز موجود ہیں. فرام زیادہ اس میں جاتے ہی نہیں ہے, ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہے, پھر وہ ایک سیلف بٹرن کی بات ہو جائے گی. یٹ اپرچونیٹیز نہیں ملی ہوں گی, کتنی ملی ہوں گی, بٹ نہیں جانا. مسئلے ہیں 600 مسئلے اس ملک میں, ایگری, مان لیا, فیس کروں گا. رہ رہے ہیں نا, ہر طرح کے حالات دیکھے, رہ رہے ہیں نا, زیرو سے سٹارٹ کیا, اسٹرگل کی, اتنی اسٹرگل کسی اور بڑی اکانومی میں کی ہوتی ہے, اچھا خاصا اسٹیبلش کر کے ہوتے ہیں, آئی نو دس. لیکن رہنا جب اس ملک میں اور جا کے مرنا بھی اسی ملک میں آ کے, تو پھر اس ملک کے ہر مسئلے کو فیس کر رہا ہے. اگر میں یہ ملک چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے ملک پسند نہیں ہے, دین آئی ول نیور کم بیک. میں کبھی آؤں گا نہیں اس ملک میں, پھر میں آنا ہی نہیں چاہوں گا. اور اگر جب تک میں اس ملک میں ہوں تو میں اس ملک کی عزت کروں گا. اس ملک میں 600 مسائل ہو سکتے ہیں, 6000 لوگ برے ہو سکتے ہیں, آئی ایگری, لیکن 1000 لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں. میرا تعلق ان اچھے لوگوں سے زیادہ بنے گا, میں 6000 برے لوگوں سے بات نہیں کروں گا. تو دس از دا سینیریو. میں حیران ہو جاتا ہوں جو لوگ اوورسیز پاکستانی دور بیٹھے ہوئے ہیں. مان لیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے فراڈ ہو سکتا ہے, مان لیا لوگوں نے آپ کو غلط جو ہے رائے دے سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ایک بندے کی غلطی آپ پورے کے پورے ملک پہ ڈالیں. اور اگر پاکستان اتنا ہی برا ہے اور پاکستانی لوگ اتنے ہی برے ہیں, دین پیسہ تو آپ لوگ خود اپنی مرضی سے انویسٹ کریں نا. ویری اسٹریٹ فارورڈلی بات کر رہا ہوں. میری ٹیم مجھ سے بہت ناراض ہو جائے گی, میں باتیں کیوں کرتا ہوں, بٹ کچھ ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ لوگوں نے کروڑوں روپے انویسٹ کرنا ہوتا ہے, تو ایک اوور آل پرسنل ڈیکوریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے نا, پرسنل مورالٹی ایک چیز ہوتی ہے. جس طرح ہم اکثر ادارے میں جب میں تھا تو کہتے تھے جی ڈیکوریٹڈ بندہ, یہ ڈیکوریٹڈ افسر ہے, اس کی کلاس ہے. تو انسان کی اوور آل ایز این انویسٹر بھی کلاس ہوتی ہے. مجھے اگر یہ پین نہیں پسند تو میں اس پین میں 1 روپیہ بھی انویسٹ نہیں کروں گا, بٹ اف آئی اون اٹ, میں اس پہ لکھ رہا ہوں تو میں اس پین کی عزت کروں گا. دس از دا پوائنٹ. ہماری پرابلم یہ ہے اوورسیز پاکستانیز جو باہر ہیں ملک سے, کہ برا بلا بھی ہمارے ملک کو کہنا ہے, اپنے ملک کو کہنا ہے, ساری خرابیاں بھی اس ملک میں ہیں, سارے چور بھی اس ملک میں ہیں, اور پیسہ بھی یہاں پہ لگانا ہے. بیکاز دوسرے ممالک میں ریزیڈنس کی وہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوتی, اور جو لوگ باہر ہوتے ہیں
ان کا پرائمریلی یہ گول ہوتا ہے کہ ادھر ایک گھر بن جائے. ہاں یہ بات مان لی کہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں, آئی نو بہت سارے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں, لیکن اوور آل ایک چیز آپ کے اوپر بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی انفارمیشن ملے آپ کراس ویریفائی کر لیں انفارمیشن کو. جب اپنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت اپنے پہ انویسٹمنٹ کریں اپنے ٹائم کے اوپر, اور دیکھیں کہ کیا چیز آپ کو جو ایک بندہ گائیڈ کر رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, کیا الٹرنیٹ اس کا آپشن ہے یا نہیں, وہ آپ کا کمپلیٹ رائٹ ہے. لیکن ونس یو ڈو دا انویسٹمنٹس ان پاکستان اور پیسہ یہاں پہ لگا کے یہاں سے کمانا ہے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ جب پیسہ بن رہا ہو پروفٹ بن رہا ہو تو پھر ملک اچھا ہے, اور جب پروفٹ نہ بن رہا ہو تو ملک برا ہے. ایٹ لیسٹ اس پرٹیکولر مسئلے کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ملک سے باہر رہتے ہوئے, دین یہاں پہ ہمارے لیے انویسٹمنٹ کرنا بہت آسان ہوگی. میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے نمبر چلیں واٹس ایپ 0336581729, یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. مجھے واٹس ایپ پہ میسج لکھیں, دنیا کے کسی کونے میں آپ موجود ہیں, یو آر اینی ویئر, آپ کو کوئی پرابلم ہے ریگارڈنگ یور انویسٹمنٹ کنسلٹنسی, کہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, کچھ بھی ہے, لی ہوئی ہے یا لینی ہے, یا آلریڈی پراپرٹی لی ہوئی ہے, جسٹ گیو می دیٹ ڈیٹیلز ان ریٹن فارم. میسج پہ لکھ کے بھیجیں فلانی جگہ پہ اتنا میرا پلاٹ ہے, یہ پیسے پیڈ ہے, واٹ از اٹس کرنٹ مارکیٹ ایویلویشن, میں آپ کو بتاؤں گا اس کی مارکیٹ ایویلویشن کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا کرنا چاہیے میں یہ بھی بتاؤں گا. اگر آپ کو یہ گلا ہے کہ آپ کو صحیح سے گائیڈ نہیں کیا گیا, آئی ٹیک دا اونرشپ, میں اپنے چینل پہ اونرشپ لے رہا ہوں, میں آپ کو صحیح سے گائیڈ کروں گا, اینڈ فری آف کاسٹ گائیڈ کروں گا. آئی ہیو نیور ڈیمانڈیڈ ایون اے سنگل پینی. لوگوں نے مجھ سے کافی دیر تک میری باتیں ہوتی ہیں, بڑی لمبی میٹنگس چلی ہیں, آئی نیور ڈیمانڈیڈ ایون اے سنگل پینی کہ میں بات کرنے کے پیسے لوں گا. کوئی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں, نیچے کامنٹس میں بھی کہہ سکتے ہیں, فیس بک پہ سارے کامنٹس کھلے ہوئے. دیر از نو ون. اکثر لوگ مجھے رابطہ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ بتائیں کوئی پیمنٹ ہے آپ کی بات کرنے کی. آئی سے نو, ہم بیٹھے ہوئے کہ آپ کو پراپر ایڈوائس کریں. ہاں آپ ہم سے پراپرٹی لیں گے, ہمارا حق ہم پیسہ بنائیں, حساب کا حق ہے پیسہ بنائیں. تو اوور آل دریا کو کودے میں کر میں بند کرتا ہوں, پاکستان اتنا برا نہیں ہے میرے دوست. یہاں پہ برے لوگ ہیں, مان لیا دنیا بھر میں ہوتے ہیں, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں, سب کے ساتھ فراڈ نہیں ہوتا. اٹس یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ادھر آپ کو کیا کرنا ہے, واٹ از یو. ہم سے گائیڈنس لیں, ہمیں آن بورڈ کریں, وی ول گیو یو دا بیسٹ چوائس. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.